یا سینٹ کے انتخابات ہوں اور خاص طور پہ قومی اسمبلی میں جس کے لیڈر آف دی ہاؤس جو ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان ہے، اس میں اس طرح شکست کھا جانے کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ جو بھی تعویلیں پیش کریں گے، جو کچھ بھی ہیلے بہانے کریں گے، جو کچھ بھی طور طریقے کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سب فضول ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے ان پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ اور دیکھیں، جو شخص یہ کہا کرتا تھا کہ اگر 10 آدمی بھی کھڑے ہو کر گو عمران گو کا نعرہ لگائیں گے تو میں حکومت چھوڑ کے گھر چلا جاؤں گا، آج تو قومی اسمبلی کے 17 ان کی اپنی پارٹی کے ممبران نے گو عمران گو کا نعرہ لگا دیا ہے، اور اس کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہتا کہ حکومت جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پی ڈی ایم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ حکومت کو فوراً مستعفی ہو جانا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی جو ہے وہ باعزت طریقہ نہیں ہے، کوئی آنریبل طریقہ نہیں ہے۔ یہ کہہ دینا کہ میں چوہوں کی طرح حکومت نہیں کرنا چاہتا، تو دیکھیے اگر آپ چوہوں کی طرح نہیں کرنا چاہتے تو پھر شیروں کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ آئیں قوم کے سامنے، استعفیٰ دیں اور میدان میں جا کر پاکستان کے عوام کے میدان میں جائیں اور وہاں اپنے آپ کو پیش کریں۔ وہ ایک طریقہ ہے جو چوہوں کا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نے کوئی بھی تعویل پیش کی، کوئی بھی طور طریقہ اپنانے کی کوشش کی، کوئی ریزولوشن لانے کی کوشش کی، تو پھر پاکستان کے عوام اتنے سادہ نہیں ہیں، وہ سمجھیں گے کہ آپ چوہوں کی طرح حکومت کرنا چاہیں گے، تو پاکستان کے عوام جو ہیں اب چوہوں کی حکومت جو ہے وہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری نے پاکستان کے عوام کا برا حال کر دیا۔ تاریخ میں اتنی مہنگائی اور بے روزگاری نہیں ہوئی، اتنی بے برکتی نہیں ہوئی۔ آج جا کر پتہ کریں کہ ایک عام آدمی کا کیا حال ہے، بجلی کے بل نے، گیس کے بل نے، روزمرہ کھانے پینے کی اشیاء کہاں پہنچی ہوئی، ہر چیز اس کی دسترس سے باہر ہے۔ ہر طبقہ جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے، اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں چوہوں کی طرح حکومت نہیں کرنا چاہتا۔ کل کی شکست کے بعد کوئی جواز باقی نہیں رہتا، صرف ایک راستہ ہے ان کے لیے کہ وہ پاکستان کے عوام کے پاس جائیں اور سٹیپ ڈاؤن کریں۔ He must step down. He has to resign and that is the honorable way. اور اس کے علاوہ کوئی ہیلا بہانہ جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو کہ پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ تھے، انہوں نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس نے اس بات پر مہر ثبت کر دی ہے کہ موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے اور پاکستان کے عوام کا اعتماد کھو چکی ہے۔ اس لیے ہمارا یہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے پی ڈی ایم کی کہ وزیر اعظم مستعفی ہو اور پوری حکومت مستعفی ہو کر جو ہے وہ نئے انتخابات کرائے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح ہمارے سینئر لیڈرز نے بات کی ہے، بالکل یہ حقیقت ہے، ان پہ پوری قوم کا اعتماد نہیں تھا، لیکن کل کے الیکشن کے بعد تو ان کے اپنی حکومت اراکین نے بھی بد اعتمادی کا ثبوت دیا ہے، اور ابھی کوئی ان کے پاس جواز نہیں ہے یہاں پہ حکومت کرنے کا۔ انہوں نے آتے ہی جس طرح غیر یقینی صورتحال، جس طرح انسرٹینٹی پیدا کی اور جمہوریت پہ جمود طاری کرنے کی کوشش کی، کل کے پی ڈی ایم کے فیصلے سے، پی ڈی ایم کی کوششوں سے، ہمارے ووٹ سے اور پوری عوام کی، پوری قوم کی دعاؤں سے ہم سرخرو ہیں، اور ہمارا بیانیہ جو ہے وہ طاقتور ہو گیا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انہوں نے پوری معیشت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ پورے یہاں پہ پاکستان کے تمام وہ ادارے کہ جس کی طرف ہماری نگاہیں تھی، ان کو غیر ضروری ریفرنسز میں جکڑے رکھا، ان کو مصروف رکھا، اور اس کا آپ نے دیکھا کہ کیا نتیجہ نکلا۔ ہمارا جو پی ڈی ایم کا نعرہ تھا وہ آج آپ سب کے سامنے ہے، پوری عوام، پوری قوم خوشیاں منا رہی ہیں، اور ہمارا بھی یہی آگے یہی لائے عمل ہے کہ اب یہ حکومت جو ہے اب اس کام کو ختم کرے، وائنڈ اپ کرے، یہ بد اعتمادی کی فضا جو ہے اس کو اب اپنی یہ سیٹس کو چھوڑ دیں، اور قانونی اور آئینی راستہ بھی یہی ہے کہ اب اس پہ مزید جو ہے یہ نہ یہاں پہ مستحکم رہے،
اور اس عوام کی جان چھوڑے اور اس قومی اسمبلی جو کہ ایک آئینی ادارہ ہے اور جس کا ایک وقار ہے اس کو مجروح کیا جا رہا ہے. اس طرح کے اپنے ہی فیصلے یہاں پہ یہ مسلط کیے جا رہے ہیں. تو اس کو چھوڑے کہ یہ جو ہے ایک عوام کی رفاہ کے لیے جو ہم سب تمام پارٹیاں یہاں پہ کراس دا پارٹی یہاں پہ ہمارا ایک ہی موقف ہے اس کی طرف آئے اور اس کی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اس اسمبلی کو جو ہے اسموتھلی ان لوگوں کے حوالے کرے جو کہ صحیح طریقے سے جمہوریت کو سمجھتے ہیں, جمہوریت کی روح کو سمجھتے ہیں, تاکہ آنے والے جو مسائل ہیں قوم کے وہ حل کیے جا سکیں اور عوام جو ہے کوئی خوشی کی راہ دیکھ لے, بجائے یہ کہ جو آج کے یہ حالات ان کے سامنے ہے. تو یہ عدم اعتماد ان پہ ہو چکا ہے. اب کوئی جواز پیدا نہیں ہے, مزید وقت ضائع نہ کریں اور یہ واپس لوٹیں. میں صرف ایک دو جملے بولوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے پی ڈی ایم کے قائدین نے تقریباً تمام باتیں تفصیل سے کر دی. میں تو صرف اتنا کہوں گا کہ عوام نے تو پہلے ہی اپنا فیصلہ سنا دیا تھا, لیکن جن لوگوں کے سہارے, جن بیساکھیوں کے سہارے وہ یہاں پر حکومت کر رہے تھے, ان بیساکھیوں کی مدد کے باوجود, ان کے سلیکٹرز کی حمایت کے باوجود, ان کی سلیکٹڈ اسمبلی نے کل ان پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے. تو میرے خیال میں اب تو کوئی جواز باقی رہ نہیں جاتی یہاں پر حکومت کرنے کی, تو ان کو سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے. اور ایک بات میں اور کہوں گا کہ ملک چلانے سے پہلے ووٹ ڈالنا سیکھ لیں. بہت عدم اعتماد ہو چکا ہے. اعتماد کا آئین میں گنجائش ہی نہیں ہے. نہ اس وزیر اعظم کو آئین آتا ہے, نہ قانون آتا ہے, نہ اسمبلی کی روایات آتی ہے, نہ ووٹ ڈالنا آتا ہے. جو آدمی خود اپنے امیدوار کو ووٹ نہ ڈال سکا, اسے اب کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو میری ان سے گزارش ہے کہ میدان حاضر ہے, مقابلہ کرنا ہے, آ جاؤ, تشریف لاؤ, تمہارا کھیل ختم ہو گیا ہے. اب ہوگا مقابلہ میدان میں. پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے, کوئی اور نہیں کرے گا. میرا آپ دونوں سے سوال ہے کہ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ پاکستان میں امپائر کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول رہا ہے, جس کے بارے میں آپ لوگ بھی وقتاً کہتے ہیں. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ دنوں سے مسلم لیگ نون کی بھی قیادت خاموش ہے. پیپلز پارٹی والے پہلے ہی ماشاءاللہ اتنی زیادہ امپائر کے اوپر, اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات نہیں کرتے تھے. تو آپ دونوں سابق معزز وزرائے اعظم کیا دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی رول پلے نہیں کیا, اور اگر پلے کیا ہے کہیں آپ کی طرف تو نہیں اسٹیبلشمنٹ آ گئی؟ دیکھیں, بات اسٹیبلشمنٹ نہیں, بات پاکستان کے عوام کی ہے. پاکستان کے عوام بول چکے ہیں, اور وہ بولے ہیں پی ٹی آئی کے اپنے ممبران کی آواز میں. جو ہم کہہ رہے تھے آج پی ٹی آئی کے ممبران بھی وہ کہہ رہے ہیں. اور جو کل ووٹ پڑا ہے, اس سے بہت زیادہ ممبران موجود تھے جو نہیں ووٹ دینا چاہتے تھے. بہرحال جو پرسوں رات کو ہوا اس کو بھی تاریخ کا حصہ ہی رہنے دیں. اس کے باوجود یہ فتح حاصل کی اپوزیشن نے, اور یہ فتح پاکستان کے عوام کی ہے, یہ فتح جمہوریت کی ہے. پاکستان کے عوام نے 2018 کے الیکشن کا جواب کل دے دیا ہے. اب ایک راستہ ہے, اس کو کہتے ہیں الیکشن. بھائی صاحب, عمران خان اپنے جو پارٹی کے جنہوں نے ووٹ نہیں دیا, ان کے خلاف بھی وہ ایکشن کوئی لیں گے کہ نہیں؟ یہ ان کا کام ہے, ایکشن لے نہ لے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ لوگ, پورا پاکستان تنگ ہے, پی ٹی آئی کے اپنے ممبران تنگ ہیں, وہ اس حکومت کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, اس وزیر اعظم کو وزیر اعظم نہیں مانتے. اس کا جتنی جلدی اعتراف کر لیں وہ ملک کے لیے بہتر ہو. میں ایک سیکنڈ میں ان کی بات کا جواب, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں, آپ اعتماد کی بات کرتے ہیں. ضمنی انتخابات میں پاکستان کے عوام کا اعتماد سامنے آ گیا. قومی اسمبلی میں کل آپ نے جو دیکھا اس کی نظیر نہیں ملتی, کوئی مثال نہیں ملتی. اب اگر حکومت خود یہ کہتی ہے کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینا چاہتے ہیں, تو وہ کیا چیز ثابت کرتا ہے؟ ان کو بھی پتا ہے کہ ہم اعتماد جو ہے ہمارا ختم ہو چکا ہے, لوز کر بیٹھے ہیں. اور اب اگر صدر مملکت کے پاس وہ جاتے ہیں
تو صدر مملکت اس وقت یہ کہہ سکتا ہے جب اس کو یقین ہو جائے کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کے میجورٹی ممبران کا جو ہے اعتماد ختم کر بیٹھا ہے، اس کو حاصل نہیں ہے، کھو چکا ہے۔ اس صورت میں آپ سنیں، اس صورت میں صدر مملکت کہے گا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، اور اگر صدر مملکت یہ بات کہتے ہیں کہ یہ وزیر اعظم جو ہے وہ قومی اسمبلی کا اعتماد کھو بیٹھا ہے، تو وہ ہماری بات کی تصدیق کرتے ہیں، وہ پی ڈی ایم کی بات کی تصدیق کریں گے کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ اعتماد کھو بیٹھے ہیں، اور جب کھو بیٹھے ہیں اعتماد تو اس کا راستہ پھر پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا راستہ۔ اچھا سر، اگر قومی حکومت بننے جاتی ہے تو اس میں پی ڈی ایم اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان کا رول کیا ہوگا؟ قومی حکومت پہلے تو الیکشن کی صرف ایک حل ہے، وہ الیکشن کا حل ہے۔ قومی حکومتیں ملک کے مسائل کا حل نہیں ہے، یہ قومی حکومت ہی بنائی گئی تھی، یہ ہائیبریڈ ماڈل تھا، یہ ناکام ہو گیا ہے۔ بھائی صاحب، پی ڈی ایم ایک تحریک تھی، احتجاجی امداد تھا، اب یہ انتخابی امداد بنتا جا رہا ہے۔ آپ نے اب ضمنی الیکشن جیتے، مشترکہ طور پر سینٹ کا انتخاب جیتا، مستقبل میں ہم اسے انتخابی امداد دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، پی ڈی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، وہ پاکستان کے عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ جو بھی وہ کرے گا وہ پاکستان کے عوام کے احساسات اور جذبات کی ترجمانی ہوگی، اور ہم کرتے رہیں۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے الیکشن تو جیت لیا ہے، اب پی ڈی ایم کا اگلا لاہے عمل کیا ہوگا؟ ابھی چند دنوں کے بعد جو ہے وہ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس ہو رہا ہے، اس میں یہ فیصلے ہوں گے کہ اگلا قدم کیا ہوگا۔ 26 تاریخ کو لانگ مارچ تو آن ہے، پر میرا خیال ہے یہ لانگ مارچ سے پہلے ہی فارغ ہو جائے۔ آخری سوال، الیکشن آپ لوگ نے سینٹ کا بھی جیت لیا، اخلاقی طور پہ آپ کا بیانیہ بھی جیت لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک نیریٹو ڈیولپ کیا گیا ہے اداروں کے درمیان اور اپوزیشن کے درمیان، جس میں کرپشن کے کیسز وغیرہ بہت زیادہ ایشو ہیں، منی لانڈرنگ کے ایشوز کو جوڑا جا رہا ہے۔ ایسے ہی اس طرف آپ لوگ جا رہے ہیں کہ تمام اداروں کے درمیان بیٹھ کے ایک نیشنل ڈائیلاگ یا کانفرنس؟ میرے بھائی، ڈائیلاگ الیکشن کے بعد ہوں گے۔ آج کرپشن کی بات کرنی ہے، یہ سارے کیمرے لگائیں، ہم موجود ہیں، ہم پہ الزام لگائیں، ہماری ٹرائل کریں، کیوں گھبراتے ہیں؟ اور جو ان کی کرپشن ہے وہ بھی میں نے بیان کر دی ہے۔ چینی، آٹا، گندم، گھی، دوائیاں، پیٹرول، ایل این جی، کون سی بجلی، گیس، کون سی چوری ہے، براڈ شیٹ، یہ کون سی یہ بلین پہ سونامی، ان کے تو ہر کام میں کرپشن ہے۔ اور یہ اتنے کرپٹ لوگ ہیں جو ووٹ بھی نہیں ڈال سکے، اپنے ووٹ بیچے۔ اچھا سر، کل نیب نے اسحاق ڈار کے خلاف بھی جو انکوائری چلی تھی اس کو بند کرنے کا حکم دے دیا، اس پہ کیا کہیں گے؟ کس نے؟ نیب نے۔ نیب کو بند ہونا چاہیے، انکوائری نیب نے کیا بند کرنی ہے؟ ایک کیس چلا نیب سے 2.5 سال میں، یہ تو سیاست، سپریم کورٹ نے کہا پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں، انہوں نے بند کیا، ان کی بڑی مہربانی ہے، نہ بند کریں، ہم تو کہتے ہیں کیس چلائیں نا ذرا۔ جو کیس آپ نے ریفرنس دائر کیے وہ کیس آپ سے چلتے نہیں ہیں۔ اس نیب چیئرمین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ اس کرسی پہ نہیں رہے گا، اس کو براڈ شیٹ کا جواب دینا پڑے گا، اس کو جواب دینا پڑے گا کہ حکومتی کرپشن میں سے آنکھیں بند رکھیں۔ یہ چیزیں اس طرح نہیں جائیں گی۔ جتنا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ادارہ انصاف کے مطابق چلے، اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کھلا کرپشن ہو اور آپ اس پہ کوئی ایکشن نہ لیں۔ یہ نیب چیئرمین کل جواب دہ ہوگا، یہ میں بتا رہا ہوں، اس ملک کے عوام کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ آپ کی حکومت آتی ہے تو نیب کو بند کر دیں گے سر؟ پہلی ترجیح ہوگی آپ؟ میں نیب کو بند کروں گا، میں یہ کہوں گا کہ اس پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیس رہنے دیں تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کیسوں کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس نیب چیئرمین سے میں پوچھوں گا کہ یہ تمہیں براڈ شیٹ نظر نہیں آیا جو تمہارے دفتر میں ہوا ہے؟ تمہیں چینی چوری نظر نہیں آئی جو کابینہ کے ٹیبل پہ ہوئی ہے؟ تمہیں گندم کی چوری نظر نہیں آئی جو پوری جس میں پنجاب کابینہ ملوث ہے؟ تو یہ بات ہے کہ آج سارے معاملے کا ایک حل ہے۔ جو کل ہوا، عدم اعتماد اس حکومت پہ ہو چکا ہے، اس کے اپنے ممبروں نے کیا ہے، میدان ہے اور الیکشن ہے۔ خدا حافظ۔